الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں دین کی نسبت پر. اور یہ جو دینی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے. خونی رشتے ایک طرف، لیکن یہ ایمانی رشتہ ایسا ہے جو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. کوئی کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی خاندان کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، لیکن ایمان کا رشتہ ایسا ہے جو سب کو ایک بندھن میں پرو دیتا ہے اور ایک ایسی طاقت بخشتا ہے کہ اگر اس حقیقت کو آدمی سمجھ لے تو آپس کے سارے جھگڑے، ہر طرح کے اختلافات جن کا تعلق خاندان سے ہو، علاقے سے ہو یا زبان سے ہو، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تعلق جو آپ کو ہم سے ہے اور ہم کو آپ سے ہے، یہ ایک ایمانی تعلق ہے، اور اسی ایمانی تعلق کی بنا پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ایمان اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے. انبیاء علیہم السلام دنیا میں اسی لیے آئے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی نعمت کی تکمیل کے لیے بھیجا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ اسلام ایسی نعمت ہے اور ایک مکمل نعمت ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس آخری امت کو عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسا اللہ کا احسان ہے کہ آدمی اس کا کیا شکر ادا کر سکتا ہے. اور یقیناً سب سے بڑا شکر یہ تھا کہ ہم اس نعمت کی قدر کرتے، ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے اور دنیا کو فائدہ پہنچاتے. اور اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم
احسان مانو گے اور شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو سلب نعمت کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے حالات ہیں وہ کسی بھی آپ شہر کو لے لیجئے، کسی محلے کو لے لیجئے، کسی دیہات میں چلے جائیے، اس وقت انتہائی درجے افسوس کی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ سلب نعمت کا یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے ہم کو ایمان کی عطا فرمائی، آج کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور بچیوں کی کوئی قید نہیں ہے، مرد بھی ہیں، اور یہاں تک کہ بڑی عمر کے لوگ، نوجوان تو ہیں ہی، بڑی عمر کے لوگ بھی ایسے ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں یا ارتداد کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس میں عملی ارتداد، لیکن آج حال یہ ہے کہ فکری ارتداد، اور میں قدم بڑھا کر کہتا ہوں اس وقت حالت یہ ہے کہ عقیدے کا ارتداد، کھلا ارتداد، لوگ اسلام سے گویا کہ بالکل دور ہو رہے ہیں، اور دنیا کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے لیے، آرائش و زیبائش کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کی لذت کے لیے آدمی بالکل بھول جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا اس ایمان کو دے کر، اور ہم آسانی سے ایمان کا سودا کر لیں۔ حدیث میں اسی پیشین گوئی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ فرمایا کہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے تاریک رات کے پرے ہوتے ہیں، تاریکیاں بڑھتی ہیں، اور حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچے گا۔ آج اگر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک ہر چیز کی قیمت، لیکن ایمان کی کیا قیمت، ایمان کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارا کاروبار اگر متاثر ہو رہا ہے، ہمارے گھر کی رسمیں اگر ٹوٹ رہی ہیں، ہمارے اندر کے تقاضے اگر ختم ہو رہے ہیں یا ان کو گویا کہ مٹایا جا رہا ہے، پھر ہم ایمان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان کو کنارے لگا دیا جائے گا اور ہمارے تقاضے پورے ہوں، گھر کی رسمیں پوری ہوں، ہمارا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان نہ ہو۔ اگر ایمان کا نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو ہمیں شروع سے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور اس وقت جو نظام تعلیم ہے پورے ملک میں اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی تعلیم دی جائے کہ اسلام سے اعتماد ذہن و دماغ سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ باقاعدہ اسکولوں میں ایسے سوال کیے جاتے ہیں بچیوں سے، بچوں سے، کہ اس کو سننے کے بعد آدمی کا دماغ گھومتا ہے۔ ایک بچہ ہے 12-15 سال کا، بچی ہے 16-17 سال کی، جہاں گھروں میں ماحول نہیں ہے، وہاں اگر ایسے نامناسب سوالات کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام پر شکوک و شبہات کے بادل منڈلانے لگیں گے، اور آدمی کا جو دماغ ہے وہ دماغ طرح طرح کے سوالات پیدا کرے گا، اور اسلام کے بارے میں پھر جو اعتماد ہونا چاہیے وہ اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں، آج ہماری آنے والی نسل کا ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو جمع کیا انہوں نے، اور جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو، کس کی بندگی کرو؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ نے کیا سکھایا ہے؟ نبوت کا گھرانہ، ہم نے ہمیشہ کیا سیکھا ہے؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود، جو آپ کا معبود، آپ کے والد کا معبود، آپ کے دادا کا معبود، ایک معبود ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا سیکھا ہے اس گھر میں؟ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ آپ غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے والد ہیں، حضرت یوسف ان کے بیٹے، اور نبی کے بیٹے ہیں وہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ کئی نسلیں ہیں، سلسلہ ہے نبوت کا، لیکن اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں۔
اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں یا آنے والی جو نسل ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کیا کھائے گی یہ نسل، کیا کمائے گی، اور کس طرح اس کا گھر چلے گا، اور کیسے اس کا معاشی نظام مستحکم ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی نہیں سوچتے ہم کہ اس کا ایمانی نظام کیسے مستحکم ہو، اس کا جو رشتہ ایمان سے ہے وہ رشتہ کیسے مضبوط رہے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ یہاں جمع ہو، اور اللہ نے ان کو بار بار یہ توفیق دی کہ وہ جمع ہوتے ہیں، کہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی تربیت کی فکر کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی نعمت، اللہ کا فضل ہے۔ یہ آپ یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا راستہ ہے، ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، ہمیں کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، جو ہمارے لیے سب سے قیمتی سوغات، سب سے قیمتی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں دنیا میں۔ یہ سانس کی نعمت، اگر یا آکسیجن کا جو توازن ہے یہ قائم نہ رہے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی، یہ کان دیے، یہ زبان دی جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک نعمت چھن جائے دنیا کی تو آدمی کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، اگر آدمی خدا نخواستہ نابینا ہو جائے، دنیا اندھیری ہو جائے تو حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن میرے دوستو، کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن ایمان کی نعمت ایک طرف، اس لیے کہ یہ دنیا کی نعمتیں اسی دنیا کی حد تک ہیں، لیکن ایمان کی نعمت وہ ہے کہ اگر آدمی ایمان پر باقی ہے تو ابدالآباد کی کامیابی سے وہ ہمکنار ہوگا، اور مرنے کے بعد کی وہ زندگی جو لا ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں بہت مبارک، اللہ سے بار بار آدمی مانگے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے۔ کوئی بھی مصیبت ہے دنیا کی، آدمی ادھر کہتا ہے ادھر کہتا ہے، دعاؤں کے لیے کہتا ہے، بہت اچھی باتیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے خود اس کو یہ زبان دی ہے، اللہ نے اس کو یہ دل دیا ہے، اللہ نے اس کو یہ رونے والی آنکھیں دی ہیں، آدمی اللہ سے مانگے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ سے مانگنے کی بھی ہے اور اس کو اس کی قیمت کو سمجھ کر اس کی حفاظت کی فکر کرنا اور اس کی تدابیر کرنا، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ آج جو پیدا ہو گیا ہے میرے بھائیوں، وہ خطرہ اسی ایمان کے سلسلے میں پیدا ہو گیا۔ میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے ذمہ داروں سے بھی یہاں موجود ہیں، وہ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج اس وقت پوری دنیا میں جو ایک انتشار کی کیفیت ہے، اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اگر کسی کے پاس دنیا کا نظام ہے اور ضابطۂ حیات ہے، دنیا کو چلانے کا دستور ہے، تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ زندگی کا اللہ نے ان کو ایسا نظام دیا ہے کہ اگر اس نظام کو اختیار کرتے اور اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈالتے تو آج دنیا کا رخ کچھ اور ہوتا، آج دنیا شاید کچھ اور سوچتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس زندگی کے بارے میں پتہ نہیں، اپنے اخلاق کے بارے میں پتہ نہیں، اپنے معاملات کو ہم نہیں جانتے وہ کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے اور کامیابی آپ نے کن چیزوں میں بتائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا لحاظ پیدا کر لو، اور تم اللہ کے بارے میں سوچو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اسے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور تم جو کرو سوچ کر کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، تو یاد رکھو اگر تم نے یہ تقوی کی زندگی اختیار کر لی تو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے، اللہ تمہیں ایک امتیازی شان عطا کرے گا، ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ دنیا دیکھے گی تمہیں تو دیکھ کر سمجھے گی کہ یہ دوسری قوم ہے، دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ اگر کسی کو صحیح انسان دیکھنا ہو، صحیح زندگی دیکھنی ہو، اخلاق کی بلندی دیکھنی ہو تو مسلمانوں کو دیکھ۔ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے پیغام ملا
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 50 جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ ہم کو بار بار یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے بندو تم مسلمان ہو، تم صحیح مسلمان بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ باتیں ہم سے بار بار کہی گئیں، اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن ہی کا پڑھتے ہیں، اور اول تو ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پڑھنا جانتے ہی نہیں، اور ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سیکھیں۔ اور پھر آدمی اس کا مطلب دیکھے، قرآن میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ ہیں جس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کو پتہ نہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ سیرت کا پیغام کیا ہے۔ ہم دنیا میں ہزار کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ موبائل نے تو زندگی کا رخ بدل دیا۔ آدمی موبائل میں ہر چیز دیکھنا چاہتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے تو موبائل کو اس کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور افسوس یہ بھی ہے کہ موبائل میں اسلام کے بارے میں جو ذرائع ہیں اسلام کو پیش کرنے کے، میں آپ سے کیا کہوں، تقریباً 99% ذرائع وہ ہیں جو اہل باطل کے ہیں۔ قادیانیوں نے اور عیسائی مشینریز نے، کرسچن مشینریز نے، اور اس کے علاوہ بعض ایسے نام نہاد مسلمانوں نے جو اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہیں، جو اسلام کا گویا کہ پیا پانچا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں اس میں کہی ہیں یا لکھی ہیں کہ اگر اس کو آدمی دیکھے گا اور اس سے اسلام کو سمجھے گا تو کیا اسلام باقی رہے، اسلام کی بنیادیں ہل جائیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو اس وقت ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری صحت خراب ہو تو کیا ہم موبائل کو دیکھ کر علاج کرتے ہیں اپنا؟ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی موبائل میں کیا دوائیں اچھی ہیں، چلو ٹھیک ہے، جا کر میڈیکل شاپ سے دوا لے آؤ اور کھا لو، ٹھیک ہو جائیں گے؟ بلکہ اگر مرض سخت ہے تو ہم ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ معلومات کرتے ہیں کون ڈاکٹر ہے جو بہت اچھا ہے، جس کے تجربات اچھے ہیں، اور جس کو دکھانے کے بعد لوگ شفا یاب ہوئے، ہم ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے علاج کراتے ہیں۔ ہمیں اگر اور بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں، ہم سے موبائل پر اکتفا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ موبائل سے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے ہم معلومات جو اس کی ہیں اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بارے میں جو معلومات ہیں موبائل میں بہت حد تک صحیح ہیں، لیکن دین کے بارے میں جو معلومات آپ کو موبائل میں دی جاتی ہیں، یاد رکھیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ان کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے وہ بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام کا نام لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اور قرآن مجید کے نام پر آج ایسی ایسی باتیں موبائل میں ڈال دی گئی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور صرف سمجھنا کافی نہیں بلکہ ہم یہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ایک مقام دیا، ایک شان امتیازی عطا فرمائی، اس کی شرط یہ لگائی کہ دیکھو تمہاری زندگی تقوی کی زندگی، اور تقوی کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کی زندگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کرتا پائجامہ پہن لیں، داڑھی رکھ لیں۔ یقیناً یہ تقوی کے بلند مظاہر ہیں، یہ تقوی کی بلند ترین صفات ہیں، اور یہ تقوی کی بنیادوں میں داخل ہے، لیکن صرف یہی تقوی نہیں ہے۔ تقوی حقیقت میں اس مکمل اسلامی زندگی کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اپنے طرز عمل سے آپ نے ہمیں بتایا، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور حقیقت میں سمجھتا ہوں اس پوری امت اسلامیہ کے لیے جو پہلے معلم ہیں وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا، اور پھر صحابہ نے ساری امت کو بتایا، اور آج یہ نظام جو چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا یہ حضرات صحابہ سے چلا ہے، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور ان سے ہمارے سلف نے سیکھا، اور یہ سلسلہ چلا اور چلے گا قیامت تک، اور اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ میں اکثر وہ آیت پڑھتا ہوں، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے صاف کہا کہ جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کسی راستے پر چلتا ہے تو ہم ایک دھکا پیچھے سے اور دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یہ راستہ کون سا ہے کامیابی کا؟ یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے سلف کا راستہ ہے،
جو صحابہ کا راستہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، جس پر وہ ہمیشہ چلے اور چلتے رہے، اور قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اس پر چلیں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اپنا راستہ بناتا ہے اور کوئی نئی بات کہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس نئی بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصل دین ہے۔ اس دین کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اور پھر اعمال میں بھی عبادتیں ہیں، اور پھر ہمارے آپس کے روابط ہیں، معاملات و معاشرت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا، یہ سب سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم اور اپنا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی زندگی کا ہم پر کوئی بڑا اثر نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، بلکہ بعض مرتبہ ہم آتے ہیں مسجدوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ دینی چیزوں میں حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن ہماری جو اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے اور مکمل اسلام کی ہماری زندگی میں جو ترجمانی ہونی چاہیے وہ ترجمانی نظر نہیں آتی۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور بعض مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ سودی کاروبار بھی کرتا ہے، وہ وراثت میں شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا۔ یہ تو آج کا مرض ہے کہ وراثت کی تقسیم اس قدر غلط طریقے پر ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں۔ حرام کھانے کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ ہماری نسلوں میں کہاں برکت پیدا ہوگی، اور پھر اسلام سے ہمیں کیا تعلق باقی رہ جائے گا کہ ہمارے خون میں جو حرام مال داخل ہو جائے گا تو یاد رکھیے کہ اسلام سے ہمارا تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے جو امراض ہیں ان میں وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا کہ ہمارے مزاج میں داخل، جس کے اس حصے میں جو آ جائے، جو اس کے ہتھے لگ جائے، وہ سوچتا ہے یہ ہمارا ہے، ہم کیوں دیں کسی کو؟ یہ ہماری دکان ہے، یہ ہمارا مکان ہے، یہ ہمارا بیلنس ہے، ہم کیوں اپنے بھائی کو اس میں شریک کریں؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح نظام بتا چکا اور شریک کر چکا، قرآن مجید میں ایک جگہ پر شریعت میں وراثت کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز روزے کے بارے میں بھی ایک جگہ وہ تفصیل نہیں ملتی۔ اس سے ہمیں اہمیت سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ حق دے چکا، جو بہن کا حق ہے، جو ماں زندہ ہے تو ماں کا حق ہے، اور باپ زندہ ہے تو باپ کا حق ہے، اور جو ہیں جن کے اللہ نے حصے طے فرمائے وہ زندہ ہیں، ان کا جو اللہ نے حصہ طے کر دیا متعین ہے، وہ ہم اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کے مطابق ہمیں وراثت تقسیم کرنی ہے، اور شریعت کے مطابق ہمیں اپنی شادی بیاہ کا نظام چلانا ہے۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے امت کا کہ امت آج اسراف کا شکار ہے۔ شادی بیاہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا اپنا کام ہے، اس کا دین سے کیا تعلق؟ ارے مولوی صاحب سے کہو کہ مسجد کے میں نماز کا مسئلہ بیان کریں، وضو کا مسئلہ بیان کریں، روزے کے مسائل بیان کریں، سب ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب شادی تو ہماری ضرورت ہے، ہم شادی کر رہے ہیں تو مولوی صاحب یہاں بھی آگے بات بیان کرنے، مسئلہ بیان کرنے۔ آپ یاد رکھیے یہی فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ دوسرے مذاہب میں کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہو کرو، اتوار کو گرجا گھر چلے جاؤ، اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا بھی حال یہ ہے، بہت سارے ان کی رسمیں ہیں اور بہت سارے تہوار ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، وہ تہوار کر لو اور چند گاجے باجے کر لو، چراغاں کر لو، اس کے بعد اب فرصت ہے، جیسے چاہو شادی کرو، جیسے چاہو اپنے کاروبار کرو، کوئی بڑی پابندی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام حیات دیا ہے، ایک طریقہ زندگی دیا ہے، ہم اس پہ پابند ہیں۔ اسی لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن جو ہے یہ دنیا کے لیے، مومن کے لیے دنیا، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت۔ کیوں قید خانہ ہے مومن کے لیے؟ اس لیے کہ قید خانے میں قیدی جی نہیں لگاتا، جو دیا جائے وہ پہن لیتا ہے، کھا لیتا ہے، کوئی اس کی فرمائش نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلے، جو کہا جائے وہ کرے، اس کا وہ پابند ہے، اس کے اوپر یہ چیز گویا کہ لازم اور متعین کر دی گئی ہے، اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی آزادی سے جو چاہیں کریں، جس طرح شادی بیاہ کریں، جس طرح چاہیں کاروبار کریں، ایسا نہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے اسلام میں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادتیں کر لیں، اب اس کے بعد ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، اس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے اونچی شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا جائے اور سب سے اونچا شادی گھر کرائے پر لیا جائے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرنے لگے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی کو گویا کہ بے برکت بتایا۔ بابرکت شادی کون سی ہے؟ بابرکت نکاح وہ ہے
اس کو کہا گیا اعظم النکاح برکتاً، کون سی شادی ہے؟ فرمایا کہ جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، ایسرہ مؤونۃ، اس کا خرچ معمولی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے حضرت علی کی شادی کی، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، کیا کیا آپ نے؟ معمولی سامان دیا۔ اور کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ حضرت علی آپ کے بیٹوں کی طرح تھے، حضرت علی کی آپ نے تربیت کی تھی، حضرت علی کے پاس رہنے کا گھر نہیں تھا اور گھر کا سامان نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے لیے ان کو کچھ سامان دے دیا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، ان شادیوں میں میں ولیمے کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا ولیمہ بہرحال سنت ہے، حدیث میں آتا ہے، تو ولیمہ جو آپ نے کیے، میں ایک دو ولیموں کا ذکر کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ بھائی کل میرا ولیمہ ہے، اپنا اپنا کھانا لے کر آ جائیں۔ صحابہ اپنا اپنا کھانا لے آئے اور آپ کے دسترخوان پہ کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی کل میرا ولیمہ ہے، تم لوگ آ جانا۔ صحابہ آئے تو دسترخوان بچھا دیا گیا، اس پہ ستو ڈال دیا گیا، اس کو گھول دیا گیا، ہو گیا ولیمہ۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ بھئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہے؟ آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کا یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، اچھے کام کرتا ہو۔ یقیناً ایسا شخص وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا راستہ سمجھے گا۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو تو آپ کے راستے کو اپنا راستہ کیسے سمجھے گا؟ تو بھائیوں، ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں ہمیں کیسے غلط راستے کی طرف لے جا رہی ہیں، اور بھائیوں کیسے اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، ہمارے پڑوس میں ایسی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں کہ ان کی شادی نہیں ہوتی، ہم ایک شادی میں 20 لاکھ اور 50 لاکھ روپے خرچ کریں، اور پڑوس میں کوئی کہنے کے لیے آئے، کوئی غریب خاتون آئے کہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادی کا انتظام نہیں، تو ہم سے 10,000 روپے نہیں نکلتے۔ آج امت کس کا پرسی کے عالم میں ہے؟ کتنے بچے ہیں جن کی تعلیم کا مسئلہ ہے، وہ تعلیم کی فیس نہیں دے سکتے، اور کتنے گھر ہیں جہاں فاقے تک نوبت آ رہی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جو ابتداء کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں بڑا سبب یہ بھی ہے کہ غربت انتہائی درجے تک پہنچ رہی ہے، اور وہ اس غربت کی وجہ سے بعض مرتبہ اہل کار بن جاتے ہیں۔ کہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایسے لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں اور باقاعدہ پیڈڈ ہیں، وہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ وہ ایسے غریب گھرانوں میں جائیں جہاں لوگ پریشان ہیں اور ان کو لالچ دیں اور اسلام سے دور کرنے کی ان کو کوشش کریں۔ حدیث میں کہا بھی گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، اس کا خطرہ ہے کہ یہ فقر کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ یہ غربت انسان کو کبھی کبھی ایسے کام کرا دیتی ہے کہ اس کا تصور بھی وہ شاید نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا ذمہ داری نہیں ہے آس پاس میں رہنے والوں کی، ان اصحاب ثروت لوگوں کی اور مالداروں کی جو اپنی شادیوں پہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں؟ کل قیامت میں سوال ہوگا ان سے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میں تم نے 50 لاکھ خرچ کیے، اور تمہارے پڑوس میں ایک ایسی خاتون تھی جو اپنی عزت بیچنے پر مجبور تھی، اور اس کی بیٹی وہ شادی اس کی نہیں ہو سکی، اس کے نتیجے میں وہ کسی غیر کے ساتھ چلی گئی اور مرتد ہونا پڑا اس کو، تو کیا کل وہ قیامت میں فریادی بن کر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے؟ میرے بھائی ہم طے کریں۔ میں تو ابھی بات عرض کر رہا تھا، ہمارے شہروں میں حالت یہ ہے، میں کانپور کی بات کر سکتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ صاحب ثروت بھی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بھی ہیں۔ اگر شادی کے دنوں میں ایک دن کا خرچ الگ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یونیورسٹی تیار ہو جائے، ایک بڑی یونیورسٹی تیار ہو جائے۔ اور میں نے درخواست کی کہ آپ شادی کرتے ہو 50 لاکھ خرچ کرتے ہو، 1 کروڑ روپے خرچ کرتے ہو، آپ طے کر لو کہ ہم اس میں خرچ کرنے کے بجائے ہم 1 لاکھ میں شادی کر سکتے ہیں۔ ہم بارات نہیں لے جائیں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم کوئی تماشا نہیں کریں گے، کوئی چراغاں نہیں کریں گے، سادگی کے ساتھ ہم شادی کریں گے، اور جو خرچ ہونا تھا اس پر تم ایک اسکول بنا دو، اس میں بچے مسلمان تعلیم حاصل کریں گے، تو تمہاری صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور تمہیں بہت شوق ہے اپنی بچی کے نام پر اسکول بنا دو، وہ یادگار رہ جائے گا، وہ یادگار رہ جائے گا، اس دنیا میں بھی یادگار رہے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اگر اچھی نیت ہے تو وہاں بھی یادگار رہے گا۔ ہمارے سلف کے واقعات تو ایسے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے، ایک دن نہیں آئے، پتہ چلا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا چند دن گزرے تھے، تم شادی کر لو، تم جوان آدمی ہو۔ انہوں نے کہا حضرت میں غریب آدمی ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر غور کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لوں۔ ان کا حضرت آپ اپنی بیٹی سے ہماری شادی کریں گے؟ ان کو تعجب ہوا۔ وہ جو حیثیت تھی ان کے سماج میں، بادشاہوں کی حیثیت تھی، وہ ایک غریب طالب علم سے کہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو، حالانکہ اس کی دوسری شادی ہے۔ پھر قصہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دن طے کیا، انہوں نے کہا ٹھیک میں والدہ سے کہہ دوں۔ والدہ کو پتہ چلا، ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سے کہو کہ میں ذرا تیاری کر لوں، کوئی گھر سنبھال لوں اور اس کے بعد میں کر لوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن نکاح پڑھا دیا، اور اس کے بعد ایسا عجیب قصہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب گھر تیار ہوگا تو رخصتی ہو جائے گی۔ لیکن جب رات کا وقت آیا اور یہ اپنے گھر گئے آرام کرنے کے لیے، تو رات کے وقت کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اب جو نکلے تو دیکھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ کہ حضرت اس وقت آپ کیسے؟ عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم کیوں تنہا رات گزارو، میں تمہاری اہلیہ کو لے کر آ گیا، دیکھو میرے پیچھے کھڑی ہے، میری بیٹی ہے، تم اس کو گھر لے جاؤ، بس یہ رخصتی ہو گئی، تم اس چکر میں نہ پڑو۔ آخری درجے کی بات۔ ہمارا حال یہ ہے، میں اپنے بزرگوں سے اور ذمہ داروں سے شکایت کرتا ہوں کہ وہ اپنے نوجوان لڑکوں کی شادیاں نہیں کرتے، وہ برائیوں میں پڑھتے ہیں، بے حیائیوں میں پڑھتے ہیں، بعض مرتبہ آخری درجے تک برائی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی کر دو، لیکن ان کے ماں باپ کہتے ہیں ابھی کیسے شادی کریں، ابھی تم اتنا کماؤ، فلاں کرو، یہ کرو، اور کوئی لڑکی مل جائے، بڑی جہیز والی مل جائے۔ ایسی خرافات اپنے سماج میں ہمیں داخل کر دی ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے خود بگاڑا، اپنے آپ کو خود ہم نے غلط راستے پر ڈالا ہے۔ اپنے لڑکے کی ہم شادی نہیں کرتے اور جہیز کے مطالبے کرتے ہیں، اور ہماری بچی بیٹھی ہے اور کل اس کے بارے میں جہیز کے مطالبے ہوں گے تو ہم شکایت کرتے پھریں گے۔ تو بھائیو دوستو، یہ جو زندگی کا رخ بالکل ہم نے ایسا بگاڑ دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں برائیاں طرح طرح کی پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ خود غور کر لیجئے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ارتداد ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں رشتے بگڑ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے شادیوں کو مصیبت بنا دیا۔ ہم طے کریں یہاں کہ انشاءاللہ ہم شادیاں شادی کریں، ہم شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، جیسے آپ نے کیا، کیسی سادگی سے ولیمہ کر لیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سودی قرض لینے کے لیے تیار ہیں، اور سودی قرض لے کے ہم ولیمے کی سنت ادا کریں گے، حرام کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کی پھٹکار کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ کون سا ولیمہ ہے جو سنت ہے؟ سنت تو وہ بھی ولیمہ ہے جو ستو سے ہو گیا، اور سنت تو وہ بھی ولیمہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنا کھانا لے کر آ جاؤ، اور سب نے آپ کے ساتھ کھانا کھا لیا، ہو گیا ولیمہ۔ لیکن ہم نے اپنے کاموں کو ایسا بنا لیا کہ خود اپنے آپ کو ہم نے مصیبت پہ ڈالا۔ تو بھائیو، یہ بہت سی باتیں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے ہٹا دیا۔ ہم طے کریں یہاں انشاءاللہ کہ ہم ان برائیوں کو دور کریں گے، اور یہ کانپور کا شہر ایک تاریخی شہر ہے، یہاں الحمدللہ تعلیم کا رشو بھی اچھا رہا ہے، اور یہاں پر اہل فہم اور اہل فکر ایک بڑی تعداد میں موجود رہیں۔ اگر آپ طے کریں گے تو اس کا اثر انشاءاللہ دور دور تک پہنچے گا۔ ہم شادیوں میں جو خرچ کرتے ہیں، یہ طے کریں کہ ہمیں اگر جو خرچ کرنا ہے ہم خرچ کریں گے، لیکن شادی پر 10% کریں گے اور 90% دینی کاموں پہ کریں گے، 90% تعلیم پر کریں گے، 90% ان بچیوں پر جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ارتداد کی کگار پر ہیں، ہم ان کی شادیاں کرا کر کریں گے۔ یہ اگر ہم طے کر لیں، بہت کچھ حالات کا جو بگاڑ ہم کو نظر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ بگاڑ خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اسی طرح تعلیم کا مسئلہ ہے، جو ہمارے اسکولوں میں جانے والی بچیاں ہیں، کالجوں میں جانے والی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، آج وہ کس حد تک ارتداد کے کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، پریئر میں ان کو جو سکھایا جا رہا ہے، کھل کر عقیدہ شرک کا ان کے اندر اتارا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ گھروں میں آتے ہیں، ایسی باتیں ان کی زبان سے بعض مرتبہ نکل جاتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بچہ اوپر جا رہا ہے، بچی اوپر جا رہی ہے، سیڑھی پہ چڑھ رہی ہے اور زبان سے شرکیہ کلمات کہہ رہی ہے، اور جب اس سے کہا گیا تو کہنے لگی ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے اسکولوں میں۔ تو بھائیو دوستو، آپ طے کریں کہ اول تو ہمیں اپنے اسکول بنانے ہیں، فرض ہے یہ۔ ہمارا کوئی بچہ اور ہماری کوئی بچی غیروں کے اسکول میں نہیں جائے گی، ہم اپنے اسکول قائم کریں گے، اور صرف شادیوں کا خرچہ آپ نکال لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہر میں جتنے اسکولوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ اتنے اسکول قائم ہو جائیں گے۔
اور اسی طرح جو ابھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری بچیاں جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں اسکولوں میں، ان کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب کا جو نظام ہے اس کو آپ فرض سمجھیے۔ ایک بچہ یا بچی اسکول میں جا رہی ہے، ہم طے کریں کہ وہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، وہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اچھا چھوٹی بچی ہے 5 سال کی، 6-7 سال تک، 7 سال کے آگے نہیں، بچی 8-9 سال تک بڑی ہو جاتی، آپ کی مسجد مت بھیجیے، اس کے لیے الگ انتظام کیجیے۔ آپ 3 محلوں کو جوڑ کر ایک سینٹر بنائیے جہاں پر بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں معلمات موجود ہیں جو دین کی باتیں بتا سکتی ہیں اور ضروری چیزیں سکھا سکتی ہیں، ان کے لیے الگ انتظام کیجیے۔ اور بچوں کے لیے اور چھوٹی بچیوں کے لیے آپ مسجدوں میں نظم کر لیجیے، جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں ان کی تھوڑی سی الگ سے خدمت کیجیے، وہ ان بچیوں کو اور بچوں کو، جوانوں کو ان کی دین کی تعلیم کا انتظام مسجدوں میں کر لیں۔ یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھنے والی بات ہے۔ اور میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ تقریریں جو ہوتی ہیں، ان تقریروں کو بھی ہم نے ایک رسم سمجھ لیا۔ مولوی صاحب آئے، تقریر ہوئی، چلے گئے، معاملہ ختم۔ میں صاف کہتا ہوں ایک حجت ہے، یہ ایک حجت ہے۔ یہ تقریریں جو یہاں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، ہمارے مزاج میں، ہمارے طریقہ زندگی میں، ہمارے سوچنے کے انداز میں ایک تبدیلی پیدا ہو، اور ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جلسے ختم ہوتے ہیں تو کام ختم نہیں ہوتا، کام شروع ہوتا ہے۔ جلسے ختم ہوتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے۔ آپ یہاں طے کر کے جائیے، ہمارے نوجوان طے کر کے جائیں، ذمہ دار حضرات طے کر کے جائیں کہ کوئی مسجد صباحی مسائی مکتب سے خالی نہ ہو، اور کوئی 2-3 محلوں کو جوڑ کر ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر بچیوں کے لیے، جو بڑی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے تعلیم کا انتظام نہ ہو۔ آپ جب یہ طے کریں گے آپ دیکھیں گے کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ اور تیسری پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ آپ فضول خرچی چھوڑ دیجیے، اور جو زائد خرچ کرتے ہیں آپ تعلیم پر لگائیے، آپ غریب خاندانوں کے تکفل پر لگائیے، غریب بچیوں کی شادیوں پر لگائیے جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے واقعہ سنا کہ ایک جگہ کہیں ایک کارپینٹر تھا، وہ گیا اندر کسی کام کے لیے، تو دیکھا پنڈت جی بیٹھے ہوں، تو اس سے گھر والے نے پوچھا پنڈت جی یہاں کیسے بیٹھے؟ تو بڑے مزے سے وہ کہہ رہی ہے، اس کی وہاں جو خاندان ہے، اس کی ماں وہاں جو تھی، کہ یہ تو ہمارے سمدھی ہیں۔ کہیں سمدھی ہیں آپ کے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میری بیٹی کی، اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ان کے والد آئے، یہ آئی ہے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا تیار ہے شادی کے لیے، اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی سے شادی کر دیں۔ تو میں نے سوچا شادی نہیں ہو رہی، کیا حرج ہے، چلو شادی کر دیں۔ تو ہم نے اس کے بیٹے سے شادی کی۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہو گیا، ایسے ہی شادی کر، گویا کہ اس کو ہندو بنا دیا، اور بڑے مطمئن بیٹھے، کوئی فکر نہیں اس کی کہ آخر ہم نے کیا بنا دیا، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ شادیوں کو ہم نے مصیبت بنایا۔ آپ سب طے کیجیے، ہمارے نوجوان طے کریں کہ شادیاں 24-25 سال کی عمر میں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ 30 سال کے نوجوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ شادی کرتے ہیں۔ 50 بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم پہ ماں باپ سے کہتے ہیں شادی کر دیں، شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے اس کے بعد اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس کا وبال ماں باپ کی گردن پر ہو، وہ کل قیامت میں جواب دیں گے اللہ کے یہاں کہ یہ غلطی جو ہوئی بچے سے، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ شادی وقت پر کیجیے، سادگی کے ساتھ کیجیے، اس میں آپ فضول خرچی سے بچیے، اور یہ زائد رقم آپ دینی کاموں میں لگائیے، دین کی تعلیم پر لگائیے، اور غریب بچیوں کی شادیوں پر لگائیے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سماج کیسے بہتر راستے پر پڑتا ہے۔ آج وہی سماج جو بگڑتا چلا جا رہا ہے، اگر تھوڑی سی ہم فکر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سماج صحیح راستے پر سہولت کے ساتھ آ جائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آنے کا ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر یہ تقوی کی شان پیدا ہو۔ یہ تقوی کی شان ہے کہ ہماری پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے، اور پھر یہ کہ جو ہمارے اندر اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو رہی ہے، یہ اخلاق کی گراوٹ بھی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ذرا سی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم مقدمہ کرنے کے لیے تیار، ہم گولی مارنے کے لیے تیار، ذرا کوئی گالی دے دے تو ہم اس گالی کے نتیجے میں گولی مارنے کے لیے تیار۔ کوئی اگر ہمیں غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا جو خون لینے کے لیے آیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا، آپ نے کس طرح اسے عفو درگزر سے کام لیا۔ اور ذات الرقاع کے موقع پر جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے شاید درجنوں مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر آتا ہے تلوار لے کر اور کہتا ہے بتاؤ کون بچائے گا تم کو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ۔ بس ایسی پرجلال آواز تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے؟
اب وہ کہنے لگا آپ تو بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گے، اسلام لاتے ہو تم؟ تو کہا یہ تو نہیں ہو پائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ غور کیجئے، اگر اس کے بعد آپ فرماتے کہ تم ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تو شاید آپ غلط نہ کرتے، لیکن آپ نے جب اس نے یہ بات کہی فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، چپکے سے نکل جاؤ، چپکے سے چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی جو خون لینے کے لیے آیا اس کو آپ نے معاف فرمایا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب وہاں حرم مسجد حرام میں ہزاروں ہزار لوگ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر جرار تھا، آپ چاہتے تو ان سب کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے اور سب کو کہہ کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، اسی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی شہادت کے لیے ہر طرح کی سازشیں کی تھی، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے مدینے پر انہوں نے بار بار چڑھائی کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا برتاؤ کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے عجیب بات کہی، اخن کریم اخن کریم، جیسے ایک شریف بھائی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے آپ ویسے ہی برتاؤ کریں گے، وہ کچھ بھی ہوں لیکن مزاج شناس تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تم پہ کوئی دار و گیر نہیں، تم نے جو کیا میں معاف کرتا ہوں۔ آپ کا ایک جملہ ایسا اثر کرنے والا تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما بن گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ذرا بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ذرا بھی کسی کے سامنے تواضع اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، ایثار کے لیے تیار نہیں، ہمارے اخلاق میں ذرا بھی لوچ نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا طریقہ زندگی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کیا تعلق؟ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام سے چند چیزوں کا نام نہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل نظام زندگی ہے یہ، جب تک اس کو اختیار ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نمونے کے اسلام اختیار نہیں کر سکتے۔ ایسا نمونے کا اسلام کہ جو فارغ بن جائے، جس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو کہ آخر یہ مسلمان، یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کی غلط نگاہ نہیں اٹھتی، یہ کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کہتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ خیانت نہیں کرتے، کاروبار کرتے ہیں تو آپ آنکھ بند کر کے سودا کر لیجئے، یہ بالکل لگے گا جیسے بالکل ایسا کسی ایسے سے سودا کر رہے ہیں جن کا سگا بھائی اس سے بڑھ کر۔ یہ دنیا تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کے اخلاق کی بلندی اور اسی امانت داری کا نتیجہ تھا کہ اسلام پھیلا۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں آپ جانتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ بعض علاقوں میں 100% ہیں، کیوں ہیں؟ کیا کوئی وہاں جہاد ہوا؟ کیا وہاں کوئی مسلمانوں نے لشکر کشی کی؟ کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ مسلمان تاجروں کی اخلاقی بلندی اور امانت داری کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام پھیلا ہوا۔ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا تاجر تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے اس سے کپڑا خریدا، جب وہ چلا گیا تو اس کو یاد آیا کیا تھانوں میں ایک تھان ایسا تھا کہ اس سے کپڑا کٹا ہوا اور میں نے پیسے پورے لے لیے، تو سفر کر کے دوبارہ گیا ہوا اور جا کر کہا کہ آپ کو میں نے جو تھان دیے ہیں اس پہ کٹا ہوا، تو یہ غلط ہو گیا، آپ ایسا کیجئے کہ واپس کر دیجیے، میں دوسرا دے دوں، یا پیسے جتنے آپ چاہیں کم کر دیں۔ تو دیکھنے لگا ان کو کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے، تو اس نے پوچھا بھئی یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو کہیے ہمیں تو ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا مذہب ہے، آپ کو کیا سکھایا گیا؟ اس کو موقع ملا تو اس نے اسلام کی ایسی ترجمانی کی کہ اللہ کا بندہ جو بادشاہ تھا تو اسلام میں داخل ہوا اور پوری کی پوری قوم مسلمان ہوئی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں پھٹا نوٹ چل گیا، پھٹا نوٹ چل گیا، بڑے خوش ہیں کہ ہم نے پھٹا نوٹ چلا دیا۔ ارے اللہ کے بندے، تم نے دنیا میں چلا دیا، مرنے کے بعد چلے گا؟ مرنے کے بعد چلے گا، وہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے دھوکہ دیا، گڈی میں تم نے غلط نوٹ رکھ کے دے دیا اور اپنی چالاکی سمجھی، کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو؟ تم اللہ کے بندے کو دھوکہ دے رہے ہو، دے لو، لیکن اللہ کے بندے کو تم دھوکہ دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ پکڑے گا وہاں قیامت میں۔ یہ اگر سوچ ہو جائے ہماری تو شاید دنیا بدل جائے۔ اس لیے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ہم سمجھتے ہیں اسلام سے اس کا کیا تعلق، مثلا یہ کہ گھر میں کوڑا ہم نے صاف کیا، کوڑا گلی میں ڈال دی، یہاں تک کہ گندگی گلی میں ڈال دی۔ میں تو اکثر دیکھتا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ گندگی پینٹی کی جو ہوتی ہے کتے اس کو پھیلا دیتے ہیں، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ گھر کے اوپر سے ہم نے پھینک دیا گلی میں، ہم کیا جانے، اب کوڑا اٹھانے والا اٹھا کے لے جائے،
یہ نہیں جانتے کہ ہر گزرنے والے کو اذیت ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اب راستے میں کوئی آدمی تکلیف کی چیز ڈال دے تو کیا گناہ کی بات نہیں؟ ایذاء مسلم حرام ہے، بلکہ ایذاء کسی انسان کو پہنچانا بھی جائز نہیں. حدیث میں اسی لیے آتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہیں. یہ اسلام، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسلام کو اختیار کریں اور ہماری زندگی ایسی نمونے کی زندگی بن جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں. اسی کا نام ہے یجعل لکم فرقانا، یہی شان امتیازی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی کہ آخر مسلمان کیسے ہیں، کہ آخر زندگی ان کی کیسی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رائی کا پربت بناتا ہے. میڈیا رائی کا پربت بناتا ہے، بات کا بتنگڑ بناتا ہے. اس کو رائی کہاں ملتی ہے؟ اس کو بات کہاں ملتی؟ ہمارے معاشرے میں ملتی، ہمارے سماج میں ملتی. ہم اگر اپنا سماج ٹھیک کر لیں، کسی کو ایک تنکا نہ ملے، کون ہے جو بات کا بتنگڑ بنائے اور کون ہے جو رائی کا پربت بنائے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ رائی ہم فراہم کرتے ہیں. تو بھائی اور دوستو، آپ کے جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک نئی سوچ ہمیں پیدا کرنی، ایک نئی زندگی ہمیں پیدا کرنی. اسلام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک نظام زندگی ہے، ایک ایسا اخلاقی طریقہ، ایک اخلاقی نظام حیات ہے کہ اگر یہ ہم اختیار کر لیں تو لوگوں کے دلوں پر انشاءاللہ ہماری دستک دینا آسان ہے. حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میں اس کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولانا سفر کر رہے تھے لکھنؤ سے سہارنپور کا. حضرت عبداللہ کاپودردی بڑے عالم ہیں، شاید آپ نے نام سنا گجرات کے. انہوں نے مجھے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنایا. وہ ساتھ تھے، وہ نوجوان تھے. اس زمانے میں حضرت کو آدھے عمر کے تھے. اس وقت کو نظر نہیں آتا تھا، ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس وقت اتفاق سے پاؤں میں گھاؤ کی تکلیف بھی ہو رہی تھی. تو ایک کوپے میں 2 سیٹیں تھیں نیچے کی اور 2 سیٹیں، یعنی ایک سیٹ نیچے کی تھی، ایک اوپر کی تھی، اور سامنے کی 2 سیٹیں ایک نیچے کی اوپر کی تھی. اس میں 2 ہندو بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق سے دونوں نوجوان تھے اور ایک ممبر اسمبلی بھی تھے. حضرت مولانا ان سے اچھی باتیں کر رہے تھے. تو مولانا کا طریقہ تھا انسانیت کی بات، محبت کی بات. جب رات کا وقت ہوا تو دوسرے کوپے سے ایک خاتون آئی بوڑھی اور کہنے لگی کہ بغل میں میری سیٹ اوپر کی ہے اور نیچے دونوں سینئر سٹیزن ہیں، میں کسی سے ریکویسٹ نہیں کر سکتی. اور بوڑھی خاتون تلک لگائے ہوئے ہندو تھی. تو اگر آپ کوئی مجھے نیچے کی سیٹ دے دیں تو میں سو جاؤں گی، ورنہ میں بیٹھنا پڑے گا، میں اوپر چڑھ ہی نہیں سکتی. وہ دونوں ہندو نوجوان تھے لیکن خاموش رہے، کسی نے اپنی سیٹ کی پیشکش نہیں. جب وہ جانے لگی تو مولانا نے کہا کہ بہن فکر نہ کرو، یہ میری نیچے کی سیٹ، تم یہاں آ کر سو جانا. تو جب وہ چلی گئی اور اس کو عجیب احساس ہوا کہ ایک مسلمان داڑھی والا پیشکش کر رہا ہے، اور یقیناً اسلام کے بارے میں اس کے ذہن میں ایک اچھا خیال پیدا ہوا. چلی گئی شکریہ ادا کرتے. جب وہ چلی گئی تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے اپنی سیٹ دے دی، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں؟ آپ بھی تو اوپر نہیں چڑھ سکتے، آپ کے گاؤں کی تکلیف ہے پاؤں میں اور نظر نہیں آتا، اور آپ نے آسانی سے سیٹ دے دی. عجیب جملہ مولانا نے کہا کہ مولی عبداللہ، اسلام کے اخلاقی نظام کو پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا. اگر کبھی اس کا موقع ملے تو چاہے تکلیف برداشت کرنی پڑے لیکن اس کو گنوانا نہیں چاہیے. میرے بھائی، یہ زندگی اگر ہماری ہو جائے کہ کاہے کا شکوہ اور کاہے کی شکایت. آج ساری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے الگ کر دیا، جھٹک دیا، اسلام کو کنارے لگا دیا، کتابوں میں بند کر دیا. ہم نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے. آج سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم خود دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اسلامی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں، وراثت کیسے تقسیم کی جاتی ہے، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے، آپس کے روابط کیسے ہونے چاہیے، بڑے کا چھوٹے پر کیا حق ہے، چھوٹے کا بڑے پر کیا حق ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فرما دی، کوئی چیز پر نہیں. سیرت میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا ہم کو فرصت ہے اس کی؟ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں کا اس وقت کی ضرورت ہے. آپ اگر یہاں پر آئے ہیں، آپ طے کر کے جائیے. ہمیں سیرت کو سمجھنا، ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہے تاکہ ہماری زندگی ایک ایسے نمونے کی زندگی ہو جائے کہ جو ہمیں دیکھے تو اس کو اسلام کا سمجھنا آسان ہو جائے.
اس کے لیے اسلام کا سمجھنا آسان ہو جائے، ورنہ ہم نے تو اسلام کی پیشانی پر ایسے ایسے داغ دھبے اپنی بدکرداریوں سے ڈالے ہیں کہ ہم سب سے بڑھ کر اسلام اور انسانیت کے بیچ میں ایسی دیوار بن گئے کہ لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے بلکہ اسلام کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے بہت سے دوست امریکہ گئے، انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر وہاں اخلاق کی بلندی ہم نے دیکھی۔ اور ایک مثال دی میں چھوٹی سی کہ جب ہم نے دیکھا کہ مسجدیں بڑی بڑی کشادہ ماشاءاللہ اور بہت آباد، لوگ آتے ہیں نمازوں، جب نکلتے ہیں تو دروازوں میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے جس دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، ایک نکلا وہ دیکھ رہا ہے دوسرا آ رہا تو دروازہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھی نکل جائیں، ان کو دروازے کو کھولنے میں پریشانی نہ ہو۔ اب وہ نکلنے لگتا ہے، دیکھتا ہے دوسرا آ رہا ہے تو وہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ ہر آدمی دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں اسلام پھیل رہا ہے، وہاں اسلام پھیل رہا ہے۔ اور انہوں نے خود سنایا کہ ایک شخص آیا اللہ کا بندہ اور مسجد میں آ کر اس نے اسلام کی گویا کہ اسلام قبول کیا، وہاں شہادہ کہتے ہیں، یہ گواہی دیا کر اسلام، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ میں نے قرآن مجید پڑھا، نہ سیرت کے کوئی کتاب پڑھی، نہ اسلام کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی۔ اس نے صاف کہا کہ میں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوں، میں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ یہ زندگی اگر ہماری ہو، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں بازاروں میں، کاروبار میں، سفروں میں یہ زندگی اور یہ اخلاق ہمارے ہوں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، لوگ ہماری خوشامد کریں گے، لوگ ہماری خوشامد کریں گے۔ میں واقعہ سناتا ہوں، ہمارے قاؤلہ صاحب پانی پتی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں۔ جب ملک تقسیم ہوا 1947 میں، وہ پانی پت میں تھے اور وہاں سرحدی علاقہ تھا، سب چلے گئے چھوڑ لیکن وہ نہیں گئے، وہ وہیں پر رہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے بہت بااخلاق، بڑی محبت کرنے والے، وہاں کے جتنے ہندو تھے اتنے مانوس تھے ان سے کہ خود انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر رہیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ وہ رہ گئے وہاں پر۔ جب وہ بوڑھے ہونے لگے تو کہنے لگے بھائی اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، اب میں یہاں سے چلا جاؤں، اس لیے کہ میں مر جاؤں گا تو کون جنازہ پڑھائے گا، یہاں تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، اور میں تڑپ گیا اذان سننے کو، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اعلان کیا، سارے ہندو جمع ہو گئے علاقے کے اور کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں گوارا نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ کی سواری ہمارے سینے پر سے جائے گی۔ ان کا بھائی میں اذان سننے کو طرف گیا، میں مروں گا تو کون نماز جنازہ پڑھائے گا، اب میں نہیں رہ سکتا۔ عجیب بات ہے، وہ کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کے لیے مسجد بنائیں گے، مسجد آباد کروائیں گے، مسلمانوں کو لا کر آباد کریں گے، لیکن آپ جیسا آدمی چلا جائے اس کو ہم دوبارہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی ہماری پیدا ہو جائے، کیا ہم سے کوئی طعنہ ہمیں دے سکتا ہے؟ کیا کوئی ہم سے کچھ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ اپنے ملک، آپ نے لیے اپنا ملک چلے جائیے؟ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اگر ہمارے اندر صحیح اسلامی اخلاق پیدا ہو۔ آج سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے، یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب ہمیں علم ہی نہیں، جب ہماری دین کی تعلیم ہی صحیح نہیں تو کہاں سے اسلامی اخلاق پیدا ہوں؟ اس کے لیے آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، آپ بھی وقت نکالیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں 10 منٹ امام صاحب بیٹھیں اور بڑے لوگ بھی بیٹھیں اور وہ دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر انشاءاللہ آپ نے یہ بات طے کر لی، ایک فضا بنی، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات کس طرح ہوتے ہیں۔ اور بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات طے کریں، یہاں سے یہ بات طے کر کے جائیں تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، فضول خرچیوں کو ختم کریں گے، اپنی ثروت کو، اپنی دولت کو ہم دین کے راستے میں لگائیں گے، تعلیم کے راستے میں لگائیں گے، ایمان بچانے میں لگائیں گے۔ آپ یاد رکھیے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آپ کو اضعاف اور مضاعفہ ملے گا، 700 گنا ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی راشی نہیں، اللہ دینے پہ آتا ہے، کتنا دیتا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سماج کا بگاڑ ہے وہ بگاڑ انشاءاللہ اسی سے دور ہو، اور پھر ہم تعلیم کا انتظام کریں گے۔ کوئی بچہ، کوئی بچی ایسی نہ بچے جس کے دین تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے، مسجدوں میں انتظام کیا جائے، کونسلنگ کے سینٹر بنائے جائیں، وہاں پر معلمات رکھی جائیں، اور کوئی بچی ایسی نہ بچے، کوئی جوان خاتون ایسی نہ بچے کہ وہ آ کر وہاں دین کی تعلیم حاصل نہ کرے۔ یہ اگر ہم نے طے کر لیا انشاءاللہ آپ کا آنا مبارک ہوگا، اور آپ نے جو کچھ باتیں بھی سنی ہیں یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی مفید ہوں گی، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بھی اجر عطا فرما دے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا کوئی عمل کرے گا انشاءاللہ کہنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے۔ یہ عمل حقیقت میں ایک دعوت کا ذریعہ، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ،
تو اپنی زندگی کو انشاءاللہ اگر بہتر بنائیں گے تو اس سے اسلام کی تبلیغ ہوگی، اسلام کو سمجھنے میں مدد ملے گی، تو انشاءاللہ اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ بس یہی باتیں ضروری تھی جو مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر اسی توفیق دیں گے تو آپ کو ایک شان امتیازی حاصل ہوگی، اور دنیا آپ کو دیکھے گی تو کہے گی یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی زندگی بالکل الگ۔ عام لوگوں کا جو مزاج ہے وہ مزاج بالکل الگ، لیکن ان کی زندگی بالکل الگ۔ آپ آنکھ بند کر کے سودا کر لیجئے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ خیانت نہیں کر سکتے، کوئی غلط بات نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسلمان کسی محلے میں رہتا ہے وہ ہر ایک کے لیے حفاظت کرنے والا ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں۔ یہ انشاءاللہ اگر تصور پیدا ہو گیا تو اس سے اسلام کی بہتر تصویر سامنے آئے گی، اور آپ انشاءاللہ ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئیں گے، اس سے بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے میں مدد ملے گی اور حالات انشاءاللہ اس سے بدلیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان نوجوان دوستوں کو جن کو اللہ نے توفیق دی، تو یقیناً یہ جوانی کی محنت اللہ تعالیٰ کا بہت قیمت رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب 7 طرح کے لوگوں کو عرش الہی میں سایہ دیں گے، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھے، جو اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھے، اللہ کے دین کی خدمت میں پروان چڑھے، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی اور طاقت کو اللہ کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا آپ کو موقع دیا، آپ اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا سعادت حاصل ہوگی؟ وہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے مشن کا ایک حصہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی آپ کو اللہ نے بنایا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ بس اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھانا ہے۔ پورے کانپور میں انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور یہاں کی فضا بدلے گی، تو کیا بعید ہے کہ دوسرے شہر بھی یہاں سے سبق لیں اور ان کو بھی کوئی پیغام ملے یہاں سے۔ اور یہ جو ایک صنعتی شہر ہے جو چمڑا دیتا ہے اور بہت ساری صنعت کی چیزیں دیتا ہے، کیا بعید ہے یہاں سے انشاءاللہ اسلامی اخلاق سپلائی ہو اور لوگوں کو ایک ایسی زندگی ملے جس کی آج سب سے زیادہ انسانوں کو ضرورت ہے، ساری دنیا میں ضرورت ہے۔ اگر اس کا نمونہ بنیں گے، ایک ضرورت پورا کریں گے اور یہ ایسی ضرورت پوری ہوگی تو اس سے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں حاصل ہوں گی، کامیابی حاصل ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپ کے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے، اور یہاں سے ایک پیغام آپ لے کر جائیں جس کے ذریعے سے پورے علاقے میں ایک تبدیلی انشاءاللہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے، جن جوانوں نے اس کی محنت کی، اللہ تعالیٰ کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔